حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا ہے اور یہ تمام علاقے فتح ہوتے چلے گئے ہیں، تو رومۃ الکبریٰ جو ان غیر مسلموں کا بڑا اہم مقام ہے، یہ غالباً عبد الملک کا زمانہ ہے، یہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ ہے، یہ پہلی صدی کا آخر ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے جو ہمارے اصحاب سیرت لکھتے ہیں کہ اس میں تمام غیر مسلم ملکوں کے نمائندے، ان کے فوجی یعنی سالار، ان کے سیاستداں، ان کے بادشاہ وغیرہ سب اس میں جمع ہوئے، اور بحث اس پر تھی کہ یہ ایک بہت محدود تعداد میں بدو قسم کے لوگ، نہ ان کے پاس ہتھیار، نہ ان کے پاس تلوار، معمولی سا سامان ہے، یہ کیا ہماری بڑی سے بڑی فوج ان کے مقابلے میں آئی ہے؟ تو وہ ٹھہر نہیں سکی۔ ہم سوچے یا نہ سوچے، ان کے سوچنے کی بات تھی، اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو ایک آپ کو عجیب منظر نظر آئے گا۔ مسلمانوں کی جو کل تعداد ان غیر مسلموں کے مقابلے میں آئی ہے، غیر مسلم فوجوں کے مقابلے میں آئی ہے، وہ فوج جو مسلمانوں کی تھی اس کی تعداد 60-70 ہزار سے اوپر نہیں جاتی، اور مختلف مارکوں میں جو غیر مسلموں نے جو ان کے مقابلے میں آئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 60-70 لاکھ پہنچتی ہے۔ بحث اس پر تھی کہ یہ اتنی تھوڑی سی تعداد ہے اور اس نے ایک بڑی بڑی منظم لشکروں کو الٹ کر رکھ دیا ہے، دونوں حکومتوں کو جو پوری دنیا پہ قابض تھیں، قیصر اور کسریٰ کی، ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے یہ؟ تو جب آپس میں بحث ہونے لگی تو جیسے آج مسلمان کرتے ہیں اور ان کی عقل کھوئی ہوئی ہے کہ اصل بات کی طرف دماغ نہیں جاتا، الٹی باتیں سوچتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ہم میں چونکہ اتحاد اور اتفاق نہیں رہا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ ہے۔ جیسے ہم باتیں بناتے ہیں انہوں نے بھی باتیں کرنی شروع کی۔ یہ سب آپ کی تاریخ میں محفوظ ہے، کہیں گیا نہیں ہے۔ اس پر پوپ کھڑا ہو گیا، راہب اعظم، وہ پوپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جتنی باتیں کہہ رہے اور بحث کر رہے وہ سب غلط ہے۔ جو اصل واقعہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اور اس کا علاج بھی میں بتاتا ہوں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ان کا نبی ان کے اندر اپنا جوہر دعوت منتقل کر گیا ہے، اور جب تک یہ جوہر موجود ہے، چاہے تم اس سے بہت بڑی تعداد بھی لے آؤ، ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ کہا یہ لیس لهم هم الا الدعوة، ان کا غم زندگی سوائے دعوت اللہ کے ہے نہیں، اور جب یہ دعوت اللہ کے منصب پر ہے تو اوپر کا نظام پورا ان کا ساتھ دے رہا ہے، مقابلہ ان سے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ تو جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ سامنے آیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ البتہ میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں، اور اس کا علاج کیا ہے وہ پوپ علاج بتا رہا ہے۔ ان کی طاقت کو توڑنے کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف حطام دنیا اور ذخائر دنیا کو ان کی طرف بڑھاؤ، مالوں کو، چیزوں کو ان کی طرف بڑھاؤ۔ جب یہ اس میں لگیں گے تو ان کو دعوت بھول جائے گی، دعوت جب بھولے گی تو نمائندگی ختم ہو گئی، اس وجہ سے پھر تم ہوگے اور یہ ہوگے، تم اکثریت میں ہو، یہ تھوڑے ہوں گے، اس وجہ سے تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، غالباً کراچی کی، یہ کہا وہاں کچھ علماء سے تھے، وہ مجھ سے بات کرنے لگے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بات سنو، جنگ اور مقابلہ ہمیشہ طاقت سے ہوتا ہے، طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، هو الذی خلقکم من کافر ومن مومن، کہ اس نے کہا ہے کہ انسان کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ دو چیزیں اس نے کافروں کو دی ہیں اور دو چیزیں انہوں نے مومن کو دی ہیں۔ دو قوتیں ان کے پاس ہیں، دو قوتیں آپ کو دی گئی ہیں۔ ان کو دو قوتیں کون سی دی ہیں؟ تعداد کی اور سامان کی۔ یہ قوت ان کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ وہ آپ اس میں چاہے
کتنے ہی زیادہ سے زیادہ سامان پیدا کر لیں، کچھ ہی کر لیں، آپ نہیں غالب آ سکتے. یہ ان کی قوتیں ہیں. یہ تو یہ دو قوتیں ان کو دی گئی ہیں اور دو مسلمانوں کو دی گئی ہیں. ایک اپنی معیت کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور دوسری قوت کیا دی گئی ہے؟ دوسری قوت اپنی نمائندگی اور سفارت کی. مسلمان کے پاس یہ دونوں قوتیں تھیں. دنیا کی کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی تھی اس کے سامنے. اللہ کی معیت اس لیے چلی گئی کہ اللہ کی معیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر کے چلیے. انسانوں کی رہبری اخریت الناس پر اس امت کو معمول کیا تھا. اس نے اس کو بھی کم قیمت سمجھا. تو نہ اس کے ساتھ معیت ہے نہ سفارت ہے. اس کے پاس تو اپنی قوت ہے نہیں. کافروں کے پاس دونوں قوتیں ہیں. جب مقابلہ ہو کے پڑتا ہے تو وہ قوت تو ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس ہے نہیں، اس وجہ مار کھاتے ہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ نے خود کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ نے اس آیت کو سمجھا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے پہلے پڑھو. وہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. آج تمہارے پاس ہتھیار آ گئے ہیں، کل کو یاد کرو جب تم کمزور تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کس نے تمہیں غالب کیا. اسے کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم. جو کر سکتے ہو کر لو، باقی مجھ پر اعتماد کرو. ہمیں یہ نہیں کہا اعدوا لهم مثل ما عدوا. جتنا کافر تیاری کرتا ہے اور سامان جمع کرتا ہے تم بھی کرو، اس لیے کہ وہ ہماری قوت نہیں ہے. وہ اسے میں کہا کرتا ہوں کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے امت کو جو چیز قیامت تک پیش آنے والی تھی اس سب کا جواب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح سے دیا ہے کہ صحابہ کرام نے یا کسی نے سوال کیا اور اس کا جواب وہی دے دیا. اب مثلا بدر کے واقعے میں بڑے اونچے درجے کے مسلمان وہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ مشورہ ہوا. مشورے میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں حضور مقابلہ جو ہوتا ہے وہ ہتھیار اور تلوار سے ہوتا ہے اور ہم آئے خالی ہاتھ. آپ کہتے ہیں آگے سے لشکر آ رہا ہے، تعداد میں بھی 3 گنا ہے اور ہمارے پاس سامان بھی نہیں. آپ نے جواب نہیں دیا، جواب اوپر سے آیا. جواب اوپر سے کیا آیا؟ انہوں نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں بھی تیار ہو ہتھیار ہو اور تلوار ہو اور ان کے ہاتھ میں بھی ہو تو میرے ہونے کا کیسے پتہ لگے گا؟ کہ ان کفار کو کے دماغ پر ضرب پڑے گی جب دیکھیں گے کہ بغیر ہتھیار کے بھی غالب آئے تو پھر میری طرف ان کا رجوع ہوگا. میں ان کو مروانا نہیں چاہتا، ان کو راستہ دکھانا چاہتا ہوں. اور تم بھی جب عملی طور پر دیکھو گے کہ بغیر ہتھیار کے بغیر سامان کے تم غالب آ گئے تو بڑے سے بڑا لشکر تمہارے سامنے آئے گا. تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے ہمارا مقابلہ تھوڑی ہے، یہ مقابلہ اس ذات کے ساتھ ہو رہا ہے جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. اس وجہ سے کہیں گھبراؤ گے نہیں کسی جگہ.